کہ ریاکاری جو ہے نا وہ ایک ایسا سیڈ ہے، بیج ہے ہاں جو پھر گرو کرتا ہے، اور آخر میں جو اس کا سب سے خطرناک وہ پہلو ہے وہ مطلب اینڈ ہے وہ حسد ہے. حسد ہے. ہاں وہ حسد ہے، وہ ریاکاری، پھر دکھاوا، پھر ریاکاری، خود پسندی، پسندی، تکبر، حسد. تکبر، حسد اس میں جی آ جاتا ہے. تو جی سب سے پہلے جو ہے وہی ہے، مطلب جو مجھے اندازہ ہوا کہ اگر آپ جی. تزکیہ نفس پر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلا کام آپ کو اپنے ہوں ظاہر اور باطن سے دکھاوا اور ریاکاری کو نکالنا ہے. ہاں، یعنی کہ انسان سب سے پہلے جہاں بھی اس کو اپنے اندر ریاکاری کے کوئی اثرات یا بیج نظر آنا شروع ہو، اس کو وہیں نکالنا. کیئرفل ہو اور اس کا ہاں فوراً ہاں، بہت سختی کے ساتھ علاج کرے. علاج کریں، اور اس کا علاج یہی ہے کہ سختی کرے، استغفار کرے. کیونکہ پچھلی دفعہ کی بات سے دو ہی چیزیں ہمیں پتہ لگی ہیں کہ ایک تو انسان کے پاس ہوں استغفار ہے جو اس نے کرنا ہے بے ہوں. تحاشا، اور توبہ ہے ہاں، لیکن استغفار کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ سے مغفرت طلب کرنی ہے کہ بھئی ہمارے ہاں نہیں، گناہوں کو استغفار بہت اہم چیز ہے نا. بہت اہم چیز ہے. اگر آپ دیکھیں تو آئی تھنک نہج البلاغہ میں یہ کلمات قصار میں 417 نمبر ہے پروبیبلی. آفٹر 400 ہے. اچھا تو میں دیکھتا. ٹھیک ہے، اس میں کلمات قصار میں تو وہاں پر امیر المومنین علیہ السلام نے جو ہے نا اس کا پورا بتایا ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے استغفار کا. 417 میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ. کہ امام علی علیہ السلام نے اور استغفار کی جو شرائط بتائی ہیں نا وہ کافی سخت ہیں. اچھا ہاں، وہ میں نے میرے خیال میں ذہن میں ہے کہ توبہ کا مطلب کیا ہے، استغفار کا مطلب کیا ہے. ہم استغفار یعنی کہ سب سے پہلے کہ انسان پورا عزم کرے، ارادہ کرے کہ یہ غلطی نہیں ہاں ہوگی. اس اس کا غلطی جو غلطی کی وجہ سے جو خرابیاں آئیں ان سب کو دور کرے، ازالہ کرے. پھر خرابیوں کی وجہ سے جو خون اور گوشت بنایا تھا اس کو گھلائے، ہاں پھر نئے سرے سے اس کو اگائے. یہ سب چیزیں ہیں جو استغفار ہے. تو استغفار کی شرائط کافی سخت ہیں. ہاں کافی ہاں بہت بہت آسان سخت ہے نہیں ہے. وہ. ہاں اور اسی لیے میں نے صبر، شکر، استغفار تینوں کا آپ لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کرا دیا تھا ہاں کہ اس کا مطلب شکرن للہ یا کسی کونے میں بیٹھنا یا الحمدللہ یہ سب نہیں ہے. مطلب بلکہ اس میں یہ پڑھنا پڑھانا جو ہے وہ استغفار اور شکر نہیں میں آتا ہے. یہ بہت اہم ہے. جی جی تو یہ نا یعنی کہ جیسے ہاں ہم مطلب لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے نا کہ زندگی کے سارے مسائل جو ہے نا وہ پڑھنے سے ہو جاتے ہیں حل. کہ یہ لیکن وظیفہ بتا دیں، وہ وظیفہ بتا دیں، اس سے پیسے بڑھ جائیں گے، اس سے یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. تو جی اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اس سے نہیں ہوتا اصل میں. ہوں یہ بھی ایک طرح کا عمل ہے میرا خیال ہے، استغفار پورا. نہیں، یہ دیکھیں یہ تمام کی تمام چیزیں اس وقت آپ کو فائدہ دیتی ہیں کہ جب آپ پورے طور سے متوجہ ہوتے ہیں جی سر جی اور سر. آپ شرائط کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی حقیقتاً اس کو یوں آپ کہیں کہ آپ کے قلب میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ آپ اپنے ارادے سے کسی چیز کو ہلا سکیں. تب آپ کا جو پڑھنا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پڑھنا یعنی آپ کے قلب کی توجہ ایک طرف ہو رہی ہے. اور توجہ میں اس کے پیچھے اگر آپ کے نفس میں اسٹرینتھ اتنی زیادہ ہے کہ وہ چیزوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے تو وہ توجہ جو ہے وہ ایک چیز کو ایگزیکیوٹ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا سسٹم جو ہے وہ یہ ہے. استغفار کرتے ہوئے پوری طرح سے گناہ کو بھی، جو اس کے لیے استغفار تو نعمت پر بھی ہے. ہاں یعنی استغفار جو ہے نا ایک پروسیس کا نام ہے. ہاں استغفار کچھ پڑھنے کا پڑھنے کا نام نہیں نام ہے. نہیں ہے، پورے پروسیس کا نام استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں ہے. نہیں ہے، اس کا پورا ایک پروسیس ہاں ہے. یعنی کہ وہی امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ان 6 چیزوں کا خیال کر لو تب کہو استغفر اللہ.
لیکن یہ 6 چیزیں جو ہیں جو اس میں آئی ہیں وہ سب چیزیں توبہ کو بھی تو امپلیمنٹ ہوتی ہیں. استغفار اور توبہ ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے. استغفار توبہ کے ساتھ ہے نا. ہاں یعنی استغفار توبہ کے انسان ساتھ. جو ہے پہلے خدا کی طرف پلٹے گا، پھر اس کے بعد کہے گا، یا یوں کہہ لیں کہ جب بھی آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ میں خدا کی مغفرت کو حاصل کروں، تو آپ خدا کی طرف پلٹیں گے نا. جی جی بالکل. یعنی سب سے پہلی کیفیت آپ کے اندر یہ آئے گی کہ میں ابھی تک کسی اور طرف دیکھ رہا تھا، کہیں ادھر ادھر متوجہ تھا، گمراہ تھا، اب اب مجھے میرے اپنے رب کی طرف پلٹنا اور لوٹنا چاہیے. تو جب آپ پلٹیں گے خدا کی طرف تو اس عمل کو کہتے ہیں توبہ جی پلٹنے کو کہتے ہیں توبہ. صحیح. یا انابہ. ہوں. ٹھیک. اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے دامن رحمت میں چھپا لے، میرے تمام گندگی کو دور کر دے، میری ناپاکی کو پاکیزگی سے بدل دے. یہ جب آپ طلب کرتے ہیں تو یہ استغفار ہے. ٹھیک. ٹھیک تو ٹھیک. لیکن اس میں اگر ہم امیر المومنین علیہ السلام کے ان جملوں کو سامنے رکھیں تو یعنی خدا یہ کہتا ہے کہ پہلے تم اپنی ناپاکی کو دور کرنے کی کوشش کرو، پھر ہم تمہاری 100% مدد کریں گے. اور فیوچر کے لیے عہد بھی کرو. ہاں بالکل. مطلب کہ آئندہ نہیں کروں گا. دیکھیں اس میں اگر آپ لوگ یعنی ہم نے جتنی گفتگو کی ہے، اگر آپ لوگ ایک بات کو اپریشیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ دین جو ہے وہ ایک پورے نظام کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے. جیسے کہ آپ آفاق اور انفس کے اندر یعنی آفاق میں اور نفوس کے اندر ایک نظام دیکھتے ہیں نا، جی یا نہیں؟ بالکل ایک نظام ہے. ایک نظام ہے نا. تو جی اسی طریقے سے دین بھی ایک نظام کا نام ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی رول پرنسپل کچھ نہیں ہے. جس طریقے سے ہماری سوسائٹی چل رہی ہے نا کہ جس کا جو دل چاہ کر دیا، جو دل چاہ بول دیا، اس کے بعد صاحب اثر اور با اقتدار لوگ آ گئے، جو دل چاہ کر دیا، جیسے دل چاہ قانون توڑ دیا. تو ہمارے بیک آف دا مائنڈ میں ہے کہ وہ خدا کے نظام بھی ایسے ہی چل رہا ہے کہ اگر یعنی کہ جو خدا کے پسندیدہ بندے ہیں وہ جب چاہیں خدا کا قانون توڑ دیں. ہے ہمارے دماغ میں یا نہیں؟ یہ جی تو بتائیں. جی جی ہم ان ہوتا سے ہے. یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا زیادہ تر بالکل بالکل. کہ ہم جو سارے کام غلط سلط کرتے رہیں اور آپ ہمارے لیے رول بریک کرتے رہیں. ہاں رول بریک کرنا یہی تو ہے. اس لیے کہ ہم کیونکہ آپ کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ صاحب تہس نہس کر کے رکھتے ہیں پورے نظام کو. مطلب آپ بھی تعصب کا اظہار کریں، فیوریزم کریں. تو دین کے نظام ایسے تھوڑی چلتا ہے بھائی، اس کا بھی ایک سسٹم ہے. سسٹم ٹھیک ہے. ہے. صحیح اس صحیح. سسٹم کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. یعنی کہ جیسے مثال کے طور پر کہ آپ اگر کوئی بندہ ایک دفعہ زہر کھا لے یا زہر کا انجیکشن لے لے، آپ نے اس کو دوا کر کے ایک دفعہ ریکور کر لیا، لیکن آپ کتنی دفعہ یہ کام کر سکتے ہیں؟ ہاں صحیح ہے. بعد میں یعنی جو اگر طبیب اور معالج ہے وہ کہے بھائی تم نے تو کھیل بنا لیا ہے، ہر مہینے تم یہ کوئی نہ کوئی پوائزن کھا کے آ جاتے ہو صحیح ہے. اور اس کے بعد مجھ سے کہتے ہو کہ مجھے صحیح کر دیں. تو اس کے اندر گھوم پھر کے بات تو اس میں آ رہی ہے جو شروع میں آپ نے کہا تھا کہ عقائد، اصول دین اور فروع دین تقریباً ایک ہی چیز ہے، ان کو کمبائن کر کے پڑھنا پڑے گا، الگ الگ نہیں کر ایک ہے، سکتے. حقیقت ایک ہے. اس کو ایک حقیقت. سیکشنز میں آپ صرف پڑھنے کے لیے بریک کر سکتے ہیں، معرفت کے لیے نہیں. معرفت کے لیے سب کو ایک میں لانا پڑے گا. صحیح اگر ہے. آپ کی معرفت جو ہے اس میں تقسیم اور ڈویژن آ گئی تو آپ کی معرفت بہت ناقص رہے گی. معرفت کے مرحلے پر آپ کو پورا سسٹم ایک یونیفائیڈ مشینری کے طور پر دکھنا چاہیے. صحیح. تو ایسے ہی استغفار کا بھی مسئلہ ہے کہ جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں نا کہ بھائی یہ کوئی کھیل نہیں ہے. ہاں کھیل نہیں ہوتا. کیونکہ جب تم گناہ کرتے ہو
تو گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے نفس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، ایک مرض داخل ہو جاتا ہے اس میں، جیسے کہ ایک انسان زہر کھانے کے بعد مریض ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر اس کو ایک دفعہ 2 دفعہ ریکور کر سکتا ہے، لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہر چوتھے دن وہ یہ کام کر کے کھڑا ہو، پھر آخر میں اس کو مرنا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے یعنی اگر آپ اس کو زہر والی مثال سے کمپیئر کریں تو امام علی علیہ السلام والے جملے جو ہیں نا آپ کو بہت میننگ فل لگیں گے۔ بالکل بالکل اسی پر آ رہے ہیں، بالکل اسی پر آ رہے ہیں۔ اچھا اس کے اندر بھی جو تیسرے نمبر پر ہے کہ مخلوق کے حقوق ادا کرو یہاں تک کہ اللہ کے پاس پہنچ جاؤ، یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو یعنی کچھ کہ کیا ہاں اس میں استغفار میں، جیسے میں آپ لوگوں سے بار بار نہیں کہہ رہا کہ ہمارے حالات میں بہتری آ ہی نہیں سکتی جب تک ہم بندگان خدا اور مخلوق خدا کے ساتھ اپنے رویوں کو صحیح نہ کریں۔ نہیں کریں، آپ مطلب جتنی دل چاہے عبادتیں کر لیں، جتنی دل چاہے نمازیں پڑھ لیں، مجلسیں کر لیں، لیکن اگر لوگوں کے باہمی تعلقات آپس میں خلوص اور دیانتداری پر مبنی نہیں ہوں گے، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ یعنی خاص طور سے مومنین اور مسلمین اخوت اور کائنڈنس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیل نہیں کریں گے، حسن خلق معاشرے میں عام نہیں ہوگا، آپ کی تمام چیزیں ایک طرف ہو جائیں گی اور معاشرہ فساد اور مصیبت اور بلا کے شکنجے میں پھنسا ہے۔ جی ہینڈ ریز کیا کسی نے، پلیز سوال کر لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، یہ سوال میرا یہ تھا کہ جب دین کا ایک نظام ہے اور خدا نے ایک سسٹم بنایا ہے، اسی حساب سے خدا استغفار کو بھی قبول کرتا ہے، لیکن مجالس میں بھی اور علماء بھی پڑھتے ہیں کہ بہت برا شخص تھا، بہت زیادہ برا تھا، اس پہ اتنا برائی تھی، سب مر گیا تو اس کو اس کی جگہ پر مطلب بہت اچھا امام کا جوار مل گیا۔ اور ابھی بہت بڑے بڑے عالموں نے بھی یہ واقعہ پڑھا تھا، وہ چینی لینے گیا تھا اربعین کے ان کے لیے قیوے کے لیے، وہیں پہ اس کا انتقال ہو گیا، اور پھر یعنی کہ مولا حسین نے کہا کہ ایک چینی کے بدلے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور تو یہ چینی کیا چیزیں مطلب ہوا، میں سمجھا نہیں۔ مطلب ایک واقعہ پڑھتے ہیں بہت سارے نہیں علماء نہیں، نے یہ چینی لینے کا کیا مطلب ہوا، انہیں شکر چینی وہ لینے وہاں سے گیا، لینے گیا تھا؟ وہ چینی لینے اس سے کہ وہ چلا گیا تو سب نکال رہے تھے، تو اس نے کہا کہ بھائی چلے اس سے کوئی چینی منگوا لیتے ہیں، قیوے کے لیے کم ہوگی، تم جا کے لا دو۔ وہ چینی لینے گیا تو وہ لا کے کہیں رکھا ہو گیا، کسی اور کی ٹیبل پہ اس نے رکھ دی، اور پھر اس کا یعنی کہ وہ جان کا نکاح عالم اس پر آ گیا، وہ مر گیا۔ تو پھر یہ کسی نے خواب میں دیکھا یا کچھ ایسا ہوا کہ وہ اس کی مولا حسین نے اس کی شفاعت ایسے کی کہ ایک ایک چینی کے بدلے دانے میں اس کی تمام گناہ کو بخش دیا۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہاں پر، یہ لوگوں میں آتے نہیں ہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے اس کو۔ آپ لوگ بتائیں نا، آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ بتائیے مجھے، قرآن میں تو خدا نے کہا آپ ہے اپنا فیصلہ دینا۔ قرآن میں تو خدا نے، میں نے کہا قرآن میں تو خدا نے کہا ہے لا یستوی، یعنی کہ برابر نہیں ہے عالم اور جاہل یا جو اچھا عمل کرنے والا ہے، لیکن یہ واقعات جو کنفیوژن پیدا کرتے ہیں نا عوام میں، لوگوں میں، اور یہ تو علماء بھی بڑے بڑے پڑھتے ہیں، بہت کون بڑے بڑے، بڑے پھر وہی بات، بڑے علماء کون ہیں جو پڑھ رہے ہیں؟ مطلب نام نہیں لے رہی میں، مطلب جو بہت مشہور ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں بعمل۔ مشہور سے دیکھیں، مشہور ایک الگ بات ہوتی ہے، علمی معیار ہونا ایک بار۔ تو آپ لوگوں کا کیا فیصلہ ہے، اپنا فیصلہ بتائیے۔ میں آپ سے ہی کہہ رہی ہوں سر، یہ تو ایک اپوزٹ جا رہی ہے نا بات۔ اب کسی خاتون کے بارے میں بہت بری دیا، آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، بھائی ہم مجھے بتائیں گے نا کہ یہ صحیح نہیں ہے، غلط نہیں ہے، اللہ کا اس کا معاملہ ہے، اور اللہ کسی کو بخش دیتا ہے، اللہ نیک کو نہیں بخشے گا اور اللہ اس کو بخش دے گا، یہ تو اللہ کی ہے۔ ایسا تو میں نے کہا عدل نہیں ہوا خدا کا بھائی۔ تو میں آپ سے یہی سوال کر رہی ہوں، یہ تو پھر یہ واقعات بہت پڑے جاتے ہیں نا، یہ کنفیوژن کرتے ہیں عوام کے۔ دیکھیں ہم اس میں اب بتائیں ہم کیا کر سکتے ہیں، یعنی سوائے اس کے کہ جو صحیح بات ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں، اور ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد ہر انسان کا اپنا ڈسکریشن ہے کہ وہ اس کو کتنا قبول کرتا ہے، کتنا قبول نہیں کرتا ہے۔ لیکن میں ایک مثال بار بار اس حوالے سے بہت دفعہ دے چکا ہوں کہ آپ جب اپنی دنیا میں جاتے ہیں
انہیں شاید آپ لوگوں سے یہ بات کی ہے نہیں کی, یہاں میں نے پچھلے سال یہ 15 شعبان امام زمان علیہ السلام پر ایک تقریر کی تھی, اس میں یہ بات کہ آپ جب اپنا کوئی گھر بنانے جاتے ہیں تو آپ اگر یہ کہیں کہ بھائی میں اس کو ڈیزائنر کو, آرکیٹیکٹ کو, انجینئر کو اتنے پیسے کیوں دوں, یا کسی کو بھی کہ ایک نالجبل آدمی کو گھر جیسے تیسے ہو سستے داموں میں بنا دو جو سب سے کم قیمت میں لگے, اور اس کے بعد میں اس گھر میں نمازیں پڑھوں گا, مجلسیں کروں گا, ماتم کروں گا, فلاں کروں گا, فلاں کروں گا, میرے گھر کو کچھ نہیں ہوگا. آپ یہ کام کرتے ہیں؟ نہیں سر. بتائیں, کرتا ہے کوئی بھی شخص یہ کام؟ نہیں کرتا. نہیں کرتا نا. کیوں نہیں کرتا؟ وہاں اس کے مجلس ماتم کا سارا اثر کہاں چلا جاتا ہے؟ وہاں اس کے مجلس ماتم جو ہیں وہ ایک معمولی سے اور ایک بغیر کسی قاعدے قانون اور ڈیزائن کے بنے ہوئے گھر کو کیوں نہیں سنبھال پاتے وہ سب چیزیں؟ آپ کے نظروں کے سامنے کی بات ہے یا نہیں؟ جی سر. تو جب ایک دنیا کی اتنی حقیر چیز نہیں سنبھلتی اس طریقے سے, تو آپ کے آخرت کی ابدی زندگی کا پورا نظام اس طریقے سے چل جائے گا. بالکل نہیں چلے گا سر. یعنی خدا نے تو اپنی نشانیاں آپ کو بالکل کھول کے دکھائی, آپ کے سامنے رکھی. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ سب باتیں جو ہیں, اور جہاں تک ہمارے سامنے قرآن اور وہ سب چیزیں ہیں تو اس میں سے کہیں بھی اس بات کی تائید نہیں ہوتی. ہاں, اس قسم کی چیز بعض اوقات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان ایسا ہوتا ہے, دیکھیں کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذات میں اپنے نفس کے اندر اچھائی رکھتے ہیں, خوبی رکھتے ہیں, ان میں کوئی عمدگی ہوتی ہے, اچھی صفات ہوتی ہیں, ظاہراً اعمال خراب ہوتے ہیں. تو ان لوگوں کی زندگیوں میں کبھی کبھی یہ ٹرن آتا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی ایسی بات خدا سامنے لے آتا ہے, ان سے کوئی ایسی نیکی سرزد ہو جاتی ہے, ایسا کچھ ہو جاتا ہے کہ جو ان کے لیے مغفرت کا سامان بنے. لیکن میں آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں کہ جو انسان اپنی زندگی میں محنت نہیں کرتا, دقت نہیں کرتا, خدا کے بتائے ہوئے راستے اور ایمان اور تقوی کو فالو نہیں کرتا, اگر اس کو اس طریقے کی مغفرت مل بھی جاتی ہے تو کوئی بلند درجہ نصیب نہیں ہوتا آخرت میں. صحیح ہے, ایک معافی مل جانا, صحیح. چھوڑ دینا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو بات ہم بار بار کر رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس لیے تھوڑی پیدا کیا خالی کہ ہم خیرات میں بھیک میں معافی لے کے اور بس کچھ کھانے پینے والی جنت تک پہنچ جائیں. جو لوگ ایسا سوچتے ہیں وہ تو اپنی انسانیت کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں. تو یہ تمام کی تمام باتیں اب جو بولنے والے ہیں ان کو پھر بہت دھیان رکھنا چاہیے ان باتوں کا کہ آپ اگر کسی بھی چیز کی وجہ سے جو ہے وہ دین کے نظام کو خراب کر رہے ہیں, آپ اگر قرآن کے خلاف جا رہے ہیں, آپ اگر جو معصومین علیہ السلام کی غالب سنت ہے اس کے خلاف جا رہے ہیں, تو پھر آپ خود اپنا حساب دینے کے لیے تیار ہو. جو بھی دین کے نام پر بات کرتا ہے وہ پابند ہے کہ جو خدا اور رسول اور امام نے بات کہی ہے اسی کو بات کرے, اور اس میں ایک ذرہ برابر بھی اپنی مرضی اور اپنی منشا کو شامل نہ کرے, ورنہ اس کا گریبان ہوگا اور پھر امام زمانہ کا ہاتھ ہوگا. اب یہ میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ اگر یہ کوئی بھی سر غیر ذمہ دارانہ بات کرتا ہے تو وہ تو کہتے ہیں سچا واقعہ ہے, یہ تو بہت سچا ہے. ایسے ثبوت ہیں کسی چیز کے سچے ہونے کا. میں بھی آپ کو سناؤں اپنے بہت سارے واقعات, مان لیں گے آپ لوگ سارے؟ تو یہ میں تو مان لوں یا آپ سنائیں گے؟ ایسا نہیں ہے نا, واقعات کے اوپر نہیں دین چلتا ہے. دین کی اساس جو ہے وہ قرآن اور کلام معصوم ہے. دین کی اساس عقل ہے. جو چیز عقل کے تقاضوں کو وائیولیٹ کرتی ہے اس کو ماننے میں اشکال ہمیشہ موجود ہے. یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیں. صحیح.
بہرحال جی جی اور کوئی سوال؟ کسی اور نے سوال کرنا ہے؟ جی چلیں آپ بولیں. نہیں میں بس یہی تھا، ایک سوال یہ تھا، اور ایک اس سے ریلیونٹ نہیں ہے لیکن ڈفرینٹ ہے بالکل، ہمارے موضوع سے بالکل نہیں ہے لنک تھا. وہ ایک آیت مجھے ہمیشہ پڑھتا ہوں، اب مجھے اس میں تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے سمجھنے میں. وہ سورہ ملک کی دوسری آیت ہے کہ ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ ہم پہچان سکیں کہ کون بہتر عمل کرتا ہے. تو اس میں موت و حیات سے کیا، کس طرح سے پتہ چلے گا کہ کون بہتر عمل کرتا ہے؟ یہ میرے سمجھنے جب بھی پڑھتا ہوں تو یہ سوال آتا ہے. میں اس کا نہیں جواب یعنی کہ یہ جو نظام ہے، جس نظام میں میں اور آپ موجود ہیں، جی یہ نظام آلٹرنیٹ کرتا ہے موت و حیات کو. یعنی ایک فیز آتا ہے موت کا، جی اس کے بعد حیات، پھر موت، پھر حیات. ٹھیک. ہاں اور یہ نظام موت و حیات کا اس طریقے سے خلق کیا گیا ہے تاکہ لوگ آزمائش میں ڈالے جائیں. لیبلوکم. جی تاکہ ٹھیک. ان کو آزمایا جائے. لیبلوکم تاکہ تم کو وہ آزمائے، بلا میں ڈالے. جی اور بلا میں ڈالنے کا یا آزمانے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ ایکم احسن عملا. عمل. آزمائش میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اس بات کو ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ تم میں سے عمل کے بارے میں، عمل کے معاملے میں سب سے زیادہ حسن کس کا ہے، جی سب سے زیادہ حسن عمل کس کس کے کا ہے؟ پاس. جی 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 اس لیے یہ نظام خلق کیا. یعنی اور موت و حیات کا نظام جو ظاہراً ہے وہ یہ کہ پہلے ہم میت تھے، جی اس کے وہ بعد تو ہم زندہ ہوئے، جی، پھر اس کے بعد ہمیں پھر موت آ جائے گی. اور پھر اس کے بعد اور ہم وہ پھر موت والی جو برزخ ہے وہ انوے موت والی حالت ہے، جی اور پھر آخرت میں ہم پھر زندہ ہوں گے. وہاں. اسی لیے وہ ایک آیت ہے جس میں کہ ایک دفعہ، دو دفعہ موت کا تذکرہ ہے نا، 2 دفعہ یاد اور 2 دفعہ موت کا تذکرہ ہے. ہاں وہ سورہ مومن کی آیت ہے، ایک ربنا آیت میں. امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین. جی 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 جی، تو وہ اس لحاظ سے ہے. ٹھیک. ہاں، موت اور حیات کا یہ نظام خدا نے فیبریکیٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو نظام ہے یہ خلق شدہ نظام ہے. خلق شدہ کا مطلب ہے اس کو کریٹ کیا گیا ہے، فیبریکیٹ کیا گیا ہے. اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ اسی حساب سے رکھی گئی ہیں کہ وہ آپ کو ہر وقت کیا کریں گی؟ آزمائیں گی. اچھا ٹھیک ہے. یعنی اس زندگی میں اس آپ ضمن میں جہاں اور جس حالت میں بھی ہوں گے آپ ایک آزمائش میں. تو یہ نظام رکھا ہی اس طریقے سے، بنایا ہی ایسے گیا ہے کہ ہر چیز آپ کے لیے آزمائش بن رہی ہے. اور اس میں آپ کو آؤٹ پٹ کیا دینا ہے؟ حسن عمل. حسن عمل. اور حسن عمل وہی ہے اخلاق، صفات حسنہ. حسن ظاہر ہے کہ جب ہم ہاں حسن کی صفات بات حسنہ. کرتے ہیں عمل کی، تو عمل کا حسن اس کے ظاہری ظاہر سے کارکردگی سے نہیں آتا ہے، ہاں اس کی بات نہیں. بلکہ عمل کا حسن ان صفات کی بنیاد پر آتا ہے کہ جن صفات کے ساتھ آپ نے اس عمل کو انجام دیا. جی جی صحیح. ٹھیک تو ٹھیک. اسی وجہ سے ہم نے آپ کو جو سب سے زیادہ زور دیا وہ کس بات پہ زور دیا؟ کہ اپنی صفات پر صفات. ہاں توجہ جی جی کیجیے. وہی جو ہم نے میں پہلے بھی شروع سے کہا رہا تھا کہ اس کا سب سے امپورٹنٹ فیز جو ہے وہ تزکیہ نفس کا ہی ہے. تو وہ جو میں کہہ رہا تھا. جی جی صحیح صحیح صحیح. بالکل ٹھیک. چلے پھر سوال نہیں ٹھیک ہے ہے. تو ہم اس میں پچھلی دفعہ ہم سورہ نوح سے کر رہے تھے جی شاید. جی اچھا، تو ہم حضرت نوح علیہ السلام پہ بات کر رہے تھے، اور اس میں جو بہت اچھی چیز ہم نے سورہ نوح سے سیکھی
وہ یہ ہے کہ دعوت کے کتنے پہلو ہیں، اور اس میں ہمیں اپنے لیے بہت ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں کہ جہاں پر لاسٹ ٹائم جب ہم نے بات کی تھی تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کا وقار، اللہ کو آنر کرنا، اللہ کو باعزت رکھنا، وہ کب انسان صحیح معنوں میں اس قابل ہوتا ہے جب وہ خدا کی آیات پر غور و فکر کرے، ان کو درک کرے، ان کو سمجھے. کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام لا ترجون للہ وقارا کے بعد جو ہے ہماری خلقت، اور اس کے بعد آسمان و زمین کی خلقت، قمر، شمس، زمین کی نباتات، انسان کا اس میں سے پیدا ہونا، انتقال کرنا، اور زمین کی صفات کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم نے اس بات کو، اور آپ کو یاد ہے یہاں سے ہم کس آیت پہ اور گئے تھے؟ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. جی ٹھیک، اور علماء کے حوالے اس آیت سے، اس آیت کے اس فقرے سے پہلے جتنا ذکر ہے وہ کس کا ہے؟ آیات آفاقی کا ہے. کلرز کے بارے میں بات ہوئی. ٹھیک ہے، کلر یعنی پہاڑوں کے رنگ، انسانوں کے رنگ، حیوانوں کے رنگ، اور پھر اس کے بعد کہ بے شک اللہ سے بندوں میں خشیت وہ لوگ کرتے ہیں جو علماء. اور یہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام الوقار الہی کی بات کر رہے ہیں، یعنی خدا کو آنر، کیونکہ جو خدا کو آنر کرے گا اسی قلب پر اللہ کی عظمت و ہیبت کا روب طاری ہوگا، اور اسی قلب میں خشیت آئے گی. لیکن کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ بہت ایلیمنٹری لیول پہ بات کر رہے ہیں، یعنی ان کے سامنے جو لوگ ہیں ابھی وہ بالکل ابتدائی مراحل کی دعوت میں ہیں، تو ان سے اعلیٰ معیار کی بات اتنی نہیں ہو پا رہی ہے. لیکن یہاں سے ہم کو طریقہ راہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ راہ جو ہے وہ خدا کو باوقار بنانا ہے اپنے اندر، اپنی ذات میں، اپنے معاشرے میں. تو پھر وہ چیز رفتہ رفتہ خشیت اور خشوع تک پہنچتی ہے. ٹھیک ہے، یہ باتیں ہم نے سمجھ لی. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. یہ ہم نے بات کر لی تھی کہ ان لوگوں نے میری معصیت کی اور مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے چل پڑے کہ جنہوں نے ان کے مال اور اولاد میں خسارے اور نقصان کے علاوہ کچھ نہیں بڑھایا، ان کو ڈسٹرائے کیا. جو لوگ ان کو ڈسٹرائے کر رہے تھے انہی کی اتباع کی انہوں نے. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور بڑے سے بڑا مکر بنا بنا کر سامنے لاتے رہے. وَقَالُوا، اور پھر اس کے بعد یہ کہہ رہے تھے لَا تَذَرُنَّ، کہ ہرگز ہرگز تم نہیں چھوڑنا، الگ نہیں ہونا، آلِہَتَکُم، اپنے آلہہ، اپنے خداؤں سے. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. یہ 5 نام ہیں جو ان کے بتوں جن کی وہ پرستش کرتے تھے. ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر. یہاں پر ایک آپ کو تھوڑی سی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ جو ہے ود، ٹھیک ہے، یہ ایک بت کا نام ہے. تو ٹھیک ہے. امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں خندق میں کون آیا تھا جو بہت بڑا پہلوان مشہور تھا؟ وہ تھا نا عمرو بن عبد ہاں، ایک تو یہ کہ عمرو نہیں ہوتا، عربی میں اگر واو لگتا ہے نا تو وہ عمر سے امر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ عمرو نہیں پڑھا جاتا بلکہ امر. عمر جی سر. اور وہ کیا تھا؟ عمر بن عبد ود. اس کا نام سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی جی سمجھ، بدھ کے عبد نام یعنی غلام. کس کا غلام؟ کس کا بندہ؟ ود کا. ود کا بندہ. ٹھیک، تو تم اس کو ود کو، سواع کو، یغوث، یعوق، نصر، یہ ان کے سارے بتوں کے نام تھے، اور شاید یہ بہت اسپیشل ان کے بت ہوں گے کہ ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا، ان کو پکڑے رہو، ان کے ساتھ جڑے رہو.
تو ان کے جو سردار تھے، جو ہم نے سورہ ہود میں پڑھا تھا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کو مسلسل کنفرنٹ کر رہے تھے، تو وہ اپنی قوم کو حضرت نوح کی دعوت کے مقابلے میں یہ ساری تبلیغات اور ان کو انفورس کر رہے تھے کہ یہ سب کرو. وقد اضلوا کثیرا، اور بکثرت بہت جی بھر کے انہوں نے گمراہ کیا قوم کو. ولا تزد الظالمین الا ضلالا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا ہے کہ ولا تزد الظالمین الا ضلالا. تو اب یہ جو ظالمین ہیں، آپ ان کے لیے سوائے ضلالت و گمراہی کے اور کسی چیز کا اضافہ نہ کریں. یعنی اب ان ظالمین کا، اور ظالمین کی جو تعریف ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے. ظالمین کس کو کہیں گے آپ؟ یہ بہت امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے. ظالمین جی ظالم کی جی بولیے. جس کی جو پوزیشن ہو اس کو اپنی پوزیشن سے ہٹا دینا. نہیں، یہ کافی نہیں ہے. اور اس کی جو پہلی پوزیشن تھی کہ سب سے پہلا ظالم تو ظلم ہوتا ہے وہ اللہ کے وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ جائے، یعنی جو چیز جس جگہ پر ہونی چاہیے وہاں سے ہٹا دی جائے. ہاں، یعنی اس کو اور پریکٹیکلی آپ اس طریقے سے سمجھیے کہ ظالم وہ ہوتا ہے کہ جس کی گفتار و کردار اور اعمال ظلمت کریٹ کرتے ہیں. جی، جو جہالت ہو. پریکٹیکلی جو ہے نا کہ جس کے زبان اور کردار اور عمل سے تاریکی پیدا ہوتی ہے، وہ حقیقتاً ظالم ہے. ظالم ٹھیک. اور ظلمت کی سب سے بڑی علامت و نشانی کیا ہے؟ وہ تو شرک ہے. ظلمت کی سب سے بڑی علامت و نشانی کیا ہے؟ شرک. یعنی اس کو دیکھیں سمپل وے میں سمجھا کریں. یہ میں جو آپ لوگوں کو بار بار ایک چیز ارج کر رہا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ آپ اگر جو خدا نے آپ کے گرد علامتیں رکھی ہیں نا، نشانیاں، آپ اگر ان کی ٹرمز میں چیزوں کو سمجھیں گے نا، آپ کو اچھے سے سمجھ میں بھی آئیں گی اور یاد بھی رہیں گی. دیکھیں بالکل سادہ سی بات ہے، جہاں پر اندھیرا ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ نظر نہیں آتا. ہاں ٹھیک ہے، نظر نہیں آتا. نظر نہیں آنے کا نقصان کیا ہے؟ جی آپ کو وہ آیت الہی نظر نہیں آ رہی نا، پھر کیا مطلب؟ نہیں، آپ ڈیفینیشنز پہ، ورڈز پہ نہ جائیں، آپ بالکل سادہ ایکسپیرینس کی ٹرمز میں بات کریں. نابینا اس کو کہ نظر جب نہیں انسان کو نظر نہیں آتا تو کبھی کھمبے کو درخت سمجھ لے گا، درخت کو کھمبا سمجھ لے گا. جی ٹھیک ہے. انسان کو پتہ نہیں کیا جان لے گا. یہی سب ہوتا ہے نا. صحیح. یعنی انسان قوت شناخت سے محروم ہو جاتا ہے، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سے فرق نہیں دے پاتا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر کہیں گھپ اندھیرا ہو، انسان رستہ طے کر سکتا ہے وہاں پہ؟ نہیں، رستہ نہیں طے کر سکتا. وہیں کا وہیں جہاں ہے وہیں پھنس کے رہ جائے گا، سٹک ہو جائے گا. ٹھیک. اس کے بعد اگر کوئی اندھیرے میں انسان پر حملہ کرے یا کوئی چیز نقصان پہنچانے والی اس کی طرف آئے، کیا اس سے دفاع کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا. نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. نہیں کر رہے، پتہ تو ہی نہیں آپ چلے کو گا. خود سمجھ میں آ گیا کہ ظلمت کے کیا کیا ایفیکٹس ہوتے ہیں. تو اگر آپ لوگ یہ اپنے اندر یہ چیز بنا لینا، کیونکہ ہمیں تھوڑی سی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم جتنی بھی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے بڑے الفاظ فوراً ہماری نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں. وہ نہیں کہ اس کا جو ایک سمپل جو اس کی اپلیکیشن ہے، جہاں پر آفاق اور انفس میں آپ اس کو اس کی ٹرمز میں رکھ کے سوچیں گے تو آپ کو پھر چیزیں بہت زیادہ اچھے سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. تو ظالم کون ہوتا ہے؟ جو ظلمت کو کریٹ کرتا ہے. اب وہ اس کے دسیوں طریقے ہو سکتے ہیں. یعنی ظلمت کو جنم دینے کے، ظلمت پیدا ہونے کے، جو یعنی ایک مثال کے طور پر جو جہالت کو پروموٹ کرتا ہے، جو اندھی تقلید کو پروموٹ کرتا ہے، جو لوگوں کو عقل کے استعمال سے دور رکھتا ہے،
جو لوگوں کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ بھئی مطلب عصبیت کے طریقوں کو فالو کرو، جو کسی کے حقوق کو غصب کرتا ہے، یہ تمام کے تمام طریقے کیا ہیں؟ ظلمت. انسانی زندگی میں تاریکی کو بڑھانے والے طریقے. ٹھیک، تو جو لوگ بھی اس قسم کی حرکتوں کے مرتکب ہو رہے ہیں وہ سب کون ہیں؟ ظالمین. ظالمین. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئے؟ تو ظالمین کے لیے ضلالت کے سوا، یعنی کہ اب جو ہے نا ان کو ہدایت کی طرف، کیونکہ خدا کا جو نظام ہے، دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی اس بات کا سے ایک ہم کو بہت اہم چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ خدا ایون گناہگار کو بھی جو ہے نا وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ بھی نجات پا جائے، وہ بھی صحیح رستے پر آ جائے. لیکن اب حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو چھوڑ دیں، اب ان کا ظلم اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ اب ان کو ضلالت اور گمراہی کے رستوں میں جانے دیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی جو بھی ضلالت اور گمراہی کی راہوں کو پرسو کرے گا وہ عنقریب تباہ ہو جائے گا. کیونکہ ضلالت کا معنی بھی کیا ہے؟ اس کو بھی آپ اگر ویژولائز کریں ضلالت کو تو کیسے ویژولائز کر سکتے ہیں؟ گمراہی کو. اب کسی کو اندھیرے میں چھوڑ دینا نہیں، ضلالت یعنی گمراہی. عدل کی مطلب جو اپنے ہدف سے بے ہدف ہو گیا، مطلب اب اس کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں جانا ہے. ہاں، تو اس کو ویژولائز کیسے کریں گے آپ اپنے دماغ میں؟ ایک سچویشن کیا بنائیں گے کہ آپ کو یہ بات صحیح سے سمجھ میں آ جائے، اچھے سے آپ کے سامنے، آپ کی فکر کے سامنے یہ معاملہ روشن ہو جائے. جو خلاف عدل ہوگی بات وہ ظلم ہوگی. نہیں، مطلب ایک شخص ہے جو کہ بس صحرا میں بھٹک رہا ہے. ہاں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ویژولائز کریں، مطلب ایک شخص ہے جو لفظ صحرا نہ میں لائیں. گھوم رہا ہے، مطلب اس دیکھیں کو اس اسی کی پتہ ہے وجہ سے کہاں پہ آپ جانا ہے چیزوں کیا کو نہیں جانا. ڈھنگ سے سمجھ نہیں پاتے، یہ فکر لفظوں میں الجھ جاتی ہے. میں آپ کو جس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ویژولائز کریں اپنے ذہن میں، آیات آفاقی اور انفسی کے ذریعے سے اس سچویشن کو کریٹ کریں. دیکھیں اگر ایک جنگل ہے، ٹھیک ہے، آپ نے صحرا کی مثال بھی دی، وہ بھی بری نہیں ہے. اگر ایک گھنا جنگل ہے، گھنے جنگلوں میں سے گزرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو پتا ہوگا کہ نشانی رکھتے ہیں کہ وہ رستے جن پہ لوگ گزرتے کہ جن کو پتا ہے کہ جناب یہ جنگل ہے، اس میں جنگلی جانور بھی ہیں، اس میں بعض اوقات دلدل بھی ہے اور گڑھے اور کھائیاں بھی ہیں، تو لوگ یعنی کرتے کرتے انہوں نے ایک رستہ بنا لیا ہوتا ہے جس کو اگر چھوٹا رستہ ہوتا ہے تو اس کو پگڈنڈی ہے اس قسم کے جو کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، ایک رستہ ہے. اب جو رستہ اس گھنے جنگل میں جس میں دسیوں قسم کے خطرات آپ کے لیے موجود ہیں، تو وہ رستہ جو ایک سیٹ اور اسٹیبلش ہو گیا ہے، وہ رستہ کیا ہے؟ وہ سبیل سلام ہے. ٹھیک، صحیح بالکل سبیل یعنی اسلام. اگر آپ اس رستے پر چلیں گے، اس سے ادھر ادھر دائیں بائیں نہیں ہوں گے، تو آپ سلامتی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. لیکن اگر مثال کے طور پر کسی کو کچھ رستہ چل رہا ہے، اس کو سائیڈ میں کوئی اچھی سی چیز نظر آ گئی یا کوئی ٹیمپٹیشن نظر آ گئی، کوئی کھانے کی چیز، کوئی خوبصورت چیز، اور وہ اس کے پیچھے ہو لیا، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس نے معصیت کی، یعنی اس رستے سے ڈیویٹ کر گیا. اب اگر کوئی شخص صحیح رستے سے تھوڑا سا ڈیویٹ کرے تو وہ واپس پلٹ کر آ سکتا ہے. لیکن اگر وہ اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، جیسے سٹوریز میں بھی آپ کو ملتا ہے کہ وہ بھاگتے بھاگتے اس رستے سے دور نکل گیا، اب جنگل میں یا صحرا میں اس صحیح رستے پر واپس آنا آسان کام ہے؟ جی، نہیں وہاں سر، تو آپ کے لیے کوئی روڈ نہیں ہے، کوئی ہائی ویز نہیں ہے، اسٹریٹ نیمز نہیں ہے، کوئی بنے ہوئے انڈیکیشن نہیں رستے ہے، نہیں ہیں. کوئی جی، انڈیکیشن نہیں ہے. کوئی انڈیکیشن نہیں ہے.
تو اگر جو ضلالت کا شکار ہو گیا، یعنی وہ صحیح سبیل سلام سے ہٹ کر صحرا میں ادھر ادھر نکل گیا کسی چیز کے پیچھے ٹیمپٹ ہو کے، یا جنگل میں نکل گیا، واپس کیسے آئے گا وہ؟ مشکل ہے، مشکل ہے نا. مشکل. اور اسی کے لیے پھر قرآن کریم نے وہ بات کہی صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ آیت بھی اس کو ہی سمجھاتی ہے. صم کس کو کہتے ہیں؟ مطلب اندھے، نہیں، بہرے. بہرے، ہاں بہرے اندھے. بکمن یعنی گونگے، گونگے، عمیون یعنی اندھے اور بلائنڈ. تو اب اگر انسان بھٹک گیا تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ سنگن لیتا ہے. ٹھیک، سننے کی کوشش کرتا ہے کوئی آہٹ، کوئی فیملیئر ساؤنڈ، کہ جس کے ذریعے سے مجھے پتا چلے کہ بھائی واپسی کا راہ کدھر ہے. اگر کوئی کسی کے کان خراب ہیں، وہ ڈیف ہے، بہرا ہے، تو یہ والے اپرچونٹی تو گئی اس سے کہ وہ سن کے رستے کو دوبارہ ڈھونڈ سکے. اس کے بعد اگر اس کی سماعت خراب ہے تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ اپنی زبان سے کسی کو پکار سکتا ہے، شور مچا سکتا ہے، ہیلپ کے لیے کال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ بکمن ہے، یعنی اس کی زبان بھی خراب ہے، قوت گویائی بھی گئی بھی ہے، تو وہ چیخ کے بھی نہیں کسی کو بلا سکتا. تو آخری کیا چیز رہ جاتی ہے اس کے پاس؟ آنکھیں. اور وہ کہ آنکھوں سے دیکھ کر رستہ تلاش کرنے کی کوشش کرے. اگر وہ نابینا بھی ہے، یعنی بہرا بھی ہے، گونگا بھی ہے، نابینا بھی ہے، تو اس کے پاس پاسبلٹی ہے پلٹنے کی؟ نہیں، ختم ہو گیا. فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. پلٹنے والے نہیں. بس ان کے لیے پلٹنا نہیں ہے، پھر رجعت نہیں ہے سبیل سلام کی طرف. ٹھیک. تو اس چیز کو حضرت نوح علیہ السلام نے جو ان کو بد دعا دی تو کیا دی؟ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. یعنی کیا مطلب؟ کہ اب یہ جو بھٹکے ہوئے ہیں نا، بس ان کو آگے آگے ہی جانے دے اپنی ضلالت میں، مت واپس لے کے آ. واپس لے کے نہیں آتا. ان کو واپسی کا یہ رستہ مت دکھائیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اچھا آپ یہ بتائیں کہ نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ جو بھٹک گیا اور اسی میں ہی چلا جا رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ مطلب اپنے ہدف سے پر نہیں پہنچ سکے گا نا. وہ تو ہو گیا، وہ تو ہو گیا، لیکن پھر میں نے جو جنگل اور صحرا کی مثال دی، تو کیا ہوگا اس سے؟ اس کے بعد تو ہلاکت ہے نا اس کی. ہلاکت کھا ہے، جائیں گے کیونکہ پھر. کچھ دن یہ کسی دلدل میں پھنس جائے گا، کسی جانور کا شکار ہو جائے گا، کوئی زہریلی جو ہے وہ شاخ اور پودے پر وہ اس کو افیکٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی ضلالت میں نعوذ باللہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے. ٹھیک. اچھا، اس میں ایک سوال آتا ہے، وہ یہ کہ کیا یہ دعا جو ہے نا وہ مسنون ہے کہ یہ دعا کی جائے اس طرح کی ان گمراہ لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ ان کا نوح علیہ السلام کا دور تھا اور ابھی رسول اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. رسول اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس قسم کی دعا بھی اوائڈ کرتے تھے. تو اب اس یہ بتائیے گا کہ یہ مسنون دعا کی جانی چاہیے ان ظالموں کے لیے یا نہیں کی جانی چاہیے؟ نہیں، قرآن میں تو بہت ساری چیزیں ہیں نا ایسی کہ جس میں جو کلمات بطور بد دعا کے آتے ہیں، یعنی کہ جن کو آپ بد دعا کے طور پر لے سکتے ہیں. تو قرآن تو رسول پر ہی نازل ہوا ہے، قرآن کسی اور پیغمبر پہ تھوڑی آیا ہے. صحیح ہے. تو یہ جو دعا ہے اس طرح کی دعائیں کی جا سکتی ہے. ظاہر ہمیں بھی پتہ ہے جو ہمارے جو اس میں ہے کہ کچھ کسی مومنین کے لیے آپ دعا کریں ان کی اچھائی کے لیے، اور ظالمین کے لیے جیسے سورہ لہب ہے. سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سکھایا ہے کہ اس طرح سے دعا کریں اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ اس کی جو وائف ہے اس کی گردن میں جو ہے نا وہ پھنس جائے. یعنی وہ تو ایک لحاظ سے وہ ایک لعنت کا بیان ہے اس پر، وہ بد دعا نہیں ہے. ایک بد دعا کے انہیں وہ لعنت ہے کہ ان پر ابو لہب اور اس کی وہ لعنت بھی ہم نہیں کرنی ہے نا ان کے ایسے لوگوں کے لیے. نہیں، دیکھیں ایک بات تو بہت اہم ہے کہ یہ چیز قرآن کریم کا ایک بڑا
کلیئر میسج ہے کہ آپ گمراہوں یعنی دشمنان خدا کے لیے جو ہے نا آپ نرم گوشہ نہیں رکھ سکتے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، آپ کے کتنے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، صحیح ہے، کیونکہ اگر یہ والا کام کریں گے تو آپ کی رشتہ داری خدا اور رسول سے خراب ہو جائے گی۔ جی جی، اور پھر خود بھی انوالو ہو جائیں گے اس کام میں۔ ہاں وہ ہے، لیکن خدا اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ صحیح ہے، صحیح ہے، تو یہ مطلب وہ، اور اسی لیے جو ہماری کافی روایات میں یہ جملے موجود ہیں کہ افضل ترین عمل جو ہے نا وہ حباً للہ اور بغض، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، جو ابھی میں نے ایک حدیث بھی آپ لوگوں کو بھیجی تھی کہ مجھے افضل یاد آ گیا ترین تھا، حدیث عمل میں جو یاد ہے آ گئی وہ، تھی آپ کی۔ جی افضل ترین عمل اللہ کی خاطر محبت اور اللہ کی خاطر آخر بغض، دشمنی۔ تو یہ تو ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ہمارے دین میں کہ ہم کوئی ظالموں کو سپورٹ کرتے رہیں یا ان کو فیور کرتے رہیں یا ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، وہ ایک حد تک ہوتی ہیں، جی جی جی، بالکل صحیح ہے، لیکن یہ کہ اب جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا تو کیس اب 950 سال کے بعد وہ یہ جملہ بول رہے ہیں، اب بھی نہیں ہاں بولیں، بالکل صحیح، بالکل صحیح، نہیں صحیح اتنا ہے۔ اتنی بدسلوکی کے بعد بھی نہ کہیں کچھ۔ نہیں نہیں، ان کے لیے تو جی آف کورس جائز ہے، لیکن میں نے کہا کہ شاید جو اب ہم وہ یہ جو چیزیں جو ہے نا وہ ہو رہی ہے، اپ گریڈ ہوتی جا رہی ہے نا نوح علیہ السلام سے، اور جو انسانی نفس بھی اپ گریڈ ہو رہا ہے، اس میں ہدایت بھی مل رہی ہے، تو جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرشتوں نے کہا تھا کہ وہ جب ان کو تبوک کے لوگوں نے ان کے اوپر وہ کیا تھا، ان کے اوپر پتھر کی بارش کی تھی، جی جی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کہیں تو ہم یہ پہاڑ الٹ دیں ان کے اوپر، لیکن انہوں نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، اس لحاظ سے میں سمجھنا چاہ رہا نہیں، تھا کہ لیکن اس میں دیکھیں آپ ایک بات کو خاص طور سے مد نظر رکھیں کہ اس امید پر کہ وہ ہدایت پا جائیں گے، حضرت ہاں نوح علیہ السلام کے لیے یہ بات پرووڈ ہو چکی ہے کہ اب یہ ہدایت کے قابل نہیں رہے، ہاں بالکل صحیح ہے، یہ صحیح فرق ہے بہت بڑا۔ جی جی جی، صحیح ہے، یعنی صحیح ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بس یہ اینڈ، اب ان کو اب مت مہلت دیں، ان کو ختم کریں اب اس سارے سلسلے کو، اب انہوں نے نہیں ہدایت پانی۔ صحیح ہے، اب یہ Excuse me, ایک جی السلام ہینڈ ریز کیا تھا کسی نے شاید۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس میں بس ایک بات یہ تھی کہ یہ تو اپنی جگہ ثابت ہے کہ دشمن خدا اس کے لیے کوئی سافٹ کارنر نہیں رکھنا چاہیے اور نہیں رکھا جا سکتا، جو رکھ رہا ہے وہ خود اسی کے ساتھ الائنڈ ہے، کیونکہ اس کی محبتیں تو اللہ، اس کے رسول اور جو اس کی راہ پہ چلنے والے ہیں اس کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اس میں ایک کیچ بہرحال ہمارے معاشرے میں یا ہم جیسے عام لوگوں کے معاشرے میں ضرور آتا ہے کہ پھر اس چیز کو لے کے ہم دوسروں کو جو ہے نا، جس کا مجھ سے اختلاف ہے یا جس کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کو بھی اسی کیٹیگری میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، اور مطلب بات جو ہے وہ شاید خارجیت کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ فلاں نے فلاں گناہ کیا ہے تو بس اب یہ اللہ کے رحم سے وہ ہے، یعنی ہم خود ڈکلیئر کرنے والے بن جاتے ہیں کہ یہ آدمی اب اللہ کے رحم سے جو ہے وہ باہر چلی گئی ہے۔ تو یہ ایک کیچ رہتا ہے کہ مطلب اپنے آپ دیکھیں کو حق جیسے سمجھنے لگنا، اور ابھی بھی جیسے شروع میں بھی وہ محترمہ بیان کر رہی تھی نا کہ ہمارے یہاں مجالس میں اس قسم کی باتیں پڑھی جا رہی ہیں کہ یعنی کہ جو ایک لحاظ سے لوگوں کو گناہ پر دلیر بنا رہی ہیں۔ اب ان مسائل کا تو ابھی تک تو کوئی حل نکل نہیں پایا ہے، یعنی کون سے مسائل کا کہ دین کے قوانین کو ایبیوز اور مس یوز کرنے کا، یہ چیز شروع سے ہو رہی ہے۔ وہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یعنی کہ انسان جب خاص طور سے جو محبت اور نفرت والے جو معاملات ہوتے ہیں، تو محبت اور نفرت کے معاملات میں عدالت کو ملحوظ خاطر رکھنا سب سے مشکل کام، صحیح ہے نا؟ جی 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 یعنی کہ ایک دم صحیح۔ جہاں پر محبت اور نفرت کا معاملہ آتا ہے نا، وہاں پر انسان سب سے زیادہ عدالت کے قوانین کو وائلیٹ کرتا ہے۔ تو وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یعنی مذہبی لوگوں میں کیا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ
وہ پھر وہی جو تکفیر ہے اور اس قسم کی چیزیں ہیں کہ خود ہی جج بن کے بیٹھ جاتے ہیں، خود ہی خدا کی طرف سے فیصلے صادر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو روایت حقیقتاً کہہ رہی ہے نا، وہ حب کی بات کر رہی ہے، حب اور بغض کی بات کر رہی ہے. جی بے شک. وہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ ان پر لوگوں پہ بیٹھ کے فتوے دیں جی کہ اپنی محبت کو اور اپنی بغض یعنی ناراضگی اور ناپسندیدگی کو خدا میں قرار دو. اور اس میں دیکھیں ایک بات اور بھی ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی نظر کے ذریعے نظر آئی اور انبیاء کے ذریعے نظر آئی کہ جو چیز لائق بغض ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ خرابی ہوتی ہے، وہ برائی ہوتی ہے. لیکن اصل نبی کا کام یہ ہے کہ اس برائی میں سے انسان کو باہر نکالا جائے. تو یہ ایک فرق ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کے جو ابھی بات ہو گئی نا، جو اب اسٹیج آ گئی، وہ یعنی گویا کہ یہ اسٹیج ہے کہ اب یہ لوگ مجسم ظلم بن چکے ہیں، یہ لوگ مجسم گمراہی بن چکے ہیں، اب یہ ریکوریبل نہیں ہے، یہ والی اسٹیج. تو مما خطیئاتہم اغرقوا، کہ وہ اپنی خطاؤں کی بنا پر اغرقوا غرق کر دیے گئے. فَأُدْخِلُوا نَارًا، اور پس داخل ہو گئے یا داخل کر دیے گئے آگ میں. اور یہ یعنی قرآن کریم کے کافی لطائف ہیں کہ جس سے آپ سمجھتے ہیں غرق انسان پانی میں ہوتا ہے، اور پانی میں غرق ہونے کے بعد داخل فی النار. تو یہ بظاہر ایک وہ ہے، بالکل اپوزٹ ہے، کیونکہ پانی آگ کو بجھاتا ہے، لیکن غرق ہونے کے بعد بلا فصل دخول فی النار، یہ ان کا انجام ہوا. اور اسی سے ہی ایک بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر کہ اصل میں جو نار و نور ہے اس کو کون سی چیز ایکسپیرینس کرتی ہے؟ جی بتائیں. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، نفس. نفس کا کیونکہ بدن کہاں گئے؟ بدن پانی میں گئے، پانی گیا، لیکن نار کو لیکن نفس کہتے ہیں. بدن کے پانی میں جانے کے فوراً ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ نار میں داخل ہو گئے. نفس جو ہے وہ نار. ہاں، تو اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو حقیقتاً جو چیز نار کو یا بہشت کو پاتی ہے وہ انسان کا نفس ہے، بدن نہیں ہے، یعنی یہ مادی بدن نہیں ہے. فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، اور پھر انہوں نے خدا کے سوا کسی کو انصار یا نصرت کرنے والا نہیں پایا. ٹھیک، یہ تو انجام ہے. اچھا، اب اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں سورہ ہود پر، اور وہاں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بار بار یعنی 2-3 دفعہ آرگیومنٹیشن ان کے ساتھ بیان ہوا، اپنے قوم کے سرداروں کے ساتھ جو لیڈرز تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ہر طریقے سے ان کو دعوت دی. اس کی تفصیل سورہ نوح میں آ گئی. تو آخر میں انہوں نے کیا کہا؟ قَالَ يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا، اے نوح تم نے ہمارے ساتھ اچھے سے بکثرت جھگڑا کر لیا. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو طریقہ ہے نا، یہ ایک سنت ہے جو ظالمین اور نظام طاغوت والے کہ تمام کٹ حجتی، بے عقلی، حق کے خلاف کھڑا ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو حق کا نمائندہ ہوتا ہے اس پر کس بات کا الزام لگاتے ہیں کہ تم بہت زیادہ جھگڑالو ہو، تم فتنہ فساد پھیلانے والے ہو، ساری مصیبت کی جڑ تم ہی ہو. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھتے رہیے گا کہ یہ ایک ایسی سنت ہے کہ جو شروع سے لے کے اب تک باقی ہے کہ اے نوح تم نے ہم سے اچھے طریقے سے بکثرت جدال یعنی جدل، جھگڑا، ڈیپ ہیٹڈ آرگیومنٹیشن، یہ سب چیزیں
اور جدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر آپ باقاعدہ یعنی بہت زیادہ عقل کی بات نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہیٹڈ آرگیومنٹس. تو کثرت جدال. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، پس لے آؤ جس کا تم نے ہم سے وعید دی ہے، جس سے ہم کو تم نے ڈرایا. ان کنت من الصادقین. حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء، کہ جب مشیت الہی ہوگی تو بے شک اللہ ہی اس کو لے کر آئے گا. اور اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھی نمائندہ خدا ہے، حجت خدا ہے، تو وہ اس بات کا خدا کی طرف سے پابند ہوتا ہے کہ جو بھی یعنی جس طریقے سے بھی خدا کو ایک نظام، ایک سسٹم کو رن کرنا ہے، وہ اس کا مطیع و فرما بردار رہے. وہ اپنی طرف سے نہیں لاتا یا نہیں لا سکتا. یعنی جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے، ہم وہاں پہ دیکھ رہے تھے سورہ نوح میں کہ انہوں نے خدا سے درخواست کی کہ اب ان کو گمراہی میں چھوڑ دیں، ان پر سے برکتوں کے دروازے بند کر دیں، ان کو اب مزید نعمتیں نہ دیں. یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ عذاب ایگزیکٹلی کب آئے گا، کس کے اختیار میں ہے، تو فرماتے ہیں کہ وہ صرف خدا کے اختیار میں ہے، کہ جب بھی اس کی مشیت ہو. وما انتم بمعجزین، اور جب بھی وہ آئے گا تو تم اس کو عاجز کرنے والے، یعنی اس پر غلبہ پیدا کرنے والے، اس کو شکست دینے والے، جب وہ چیز تمہارے اوپر آ جائے گی تو تمہارے اندر یہ سکت و صلاحیت نہیں ہوگی کہ تم اس کو عاجز کر سکو. ولا ينفعكم نصحی، اور میری نصیحت جو ہے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی اور نہیں پہنچا سکتی. ان اردت ان انصح لکم، چاہے میں کتنا ہی ارادہ کیوں نہ کر لوں تمہاری نصیحت کا، یعنی تم کو نصیحت کرنے کا میں کتنا ہی ارادہ کیوں نہ کر لوں، لیکن اس کا فائدہ تم کو نہیں ہو سکتا. ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر اللہ نے تمہارے بارے میں یہ ارادہ کر لیا ہے کہ تمہیں اغوا کر لے. اغوا کا معنی کیا ہوگا؟ مطلب ہدف سے ہٹا دینا، مطلب ہاں، تمہیں ہدف تک نہ پہنچنے دے. ہدف خدا نہ نے پہنچے. اگر تمہارے بارے میں ارادہ کر لیا کہ پھر تم اس ڈیسٹینی تک، اینڈ آبجیکٹو تک تم نہیں پہنچنا ہے، تمہیں خدا نہیں جانے دیتا، تمہیں نہیں دینے چاہتا، تو پھر ختم ہے بات. میں جتنی دل چاہے نصیحت کرتا رہوں، اس نصیحت کا تم کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. نہیں. تو اس سے مطلب کیا ہوا کہ ہدایت فقط اور فقط خدا کی طرف سے. ٹھیک ہے، یعنی نبی اور امام اس وقت وسیلہ بنتے ہیں ہدایت کے لیے جب خدا کی طرف سے کسی بندے کے لیے اذن ہدایت جاری ہو جاتا ہے، تب وہ وسیلہ اور ذریعہ بنتے ہیں. یعنی وسیلہ اور ذریعے کا مطلب ہے کہ تب ان کے بتائی ہوئی باتیں لوگوں پر اثر کرتی ہیں. ورنہ یہ بات ہم سب کی نظروں کے سامنے ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، جن کو قرآن کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کلام معصوم سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے ان یغویہم، کہ خدا نہیں چاہتا کہ یہ لوگ منزل اور اپنے ہدف تک پہنچے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ خدا تمہارے قلب کو دیکھتا ہے، کسی اور کی نظر تمہارے قلب پر نہیں ہے، تمہاری حقیقت پر نہیں ہے، تمہاری سچائی پر نہیں ہے. خدا اس قلب کو دیکھ کر تمہاری زندگی کے بارے میں ارادہ کرتا ہے. اور پھر اگر خدا کی طرف سے اذن ہدایت جاری ہوتا ہے تو نبی اور امام اس کو ہدایت تک پہنچانے کا وسیلہ بن جاتے ہیں. اور اگر خدا کی طرف سے یہ اذن ہو ضلالت کا، گمراہی کا، تو پھر کسی کی بھی نصیحت ایسے بندے پر اثر نہیں کرتی. آگے بات سمجھ میں؟ جی جی ٹھیک ہے، صحیح ہے. وہ تو یہ اصول ہے. ٹھیک ہے، یہ اصول ہے. یعنی یہ نظام
زندگی کا ایک اصول ہے جو وائیولیٹ نہیں ہوتا، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں اس میں ifs and buts لگ جائیں یا ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جو ہمیشہ یعنی ہر وقت اور ہر جگہ کاربند ہے، اپلیکیبل ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، میں تمہارا رب نہیں ہوں، وہی تمہارا رب ہے، وہی مالک ہے، وہی مختار ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم پلٹ کے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے۔ تمہاری جو رجعت ہے، تمہارا پلٹنا ہے، وہ اسی کی طرف ہے۔ ایک منٹ ذرا سا، جی السلام علیکم، معذرت۔ تو وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تمہاری رجعت اور بازگشت ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری ہر چیز کس سے وابستہ ہے، کس سے ریلیٹڈ ہے؟ تمہاری زندگی کا معاملہ، تمہارا سودا، تمہاری ہر ڈیلنگ تمہارے رب کے ساتھ ہے، اور اس ڈیلنگ کا اینڈ ریزلٹ تمہیں کب پتا چلے گا؟ جب تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ گے۔ تو جیسا کہ امام علی علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت جملہ ہے کہ کسی بھی شخص کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ غنی ہے یا فقیر جب تک کہ وہ خدا سے ملاقات نہ کر لے۔ آ رہا ہے سمجھ میں؟ وہ غنی ہے یا فقیر لفظ کیا جی، استعمال کیا؟ کسی بھی انسان کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ غنی ہے یا فقیر، یعنی دولت مند ہے یا غریب ہے، جب تک کہ وہ خدا سے ملاقات نہ کر لے۔ نہیں، غنی ٹھیک اور ہے، فقیر ہونا تو ظاہر کی چیز ہے، اس میں خدا سے ملاقات کرنے کیا ظاہر میں کیا ہے؟ غنی اور فقیر ظاہر تھوڑی ہے، غنی اور فقیر کا مطلب ظاہر تھوڑی ہے۔ یعنی کون انسان دولت مند ہے، کون انسان فقیر ہے، یہ کب پتہ چلے گا؟ یہ تو مانوی دولت کی بات ہو رہی ہے نا۔ ہاں، جب نہیں، ہر دیکھیں وہی حقیقت وہی ہے، اس کو آپ ظاہری مانوی، حقیقت وہی ہے۔ وہ کب پتہ چلے گا؟ جب اللہ سے وہ ملاقات کرے۔ خدا سے ملاقات کرے۔ اور الیہ ترجعون، اور الیہ ترجعون کے بعد خدا اس کا حساب اس کے ہاتھ میں پکڑا دے، تب پتہ چلے گا کہ تم کتنے دولت مند ہو یا کتنے غریب ہو۔ ٹھیک، تو یہ بہت اہم ہے، وہ الیہ ترجعون والی بات جو ہے نا، یہ بہت اہم ہے، اور اسی کے لیے ہمیں بہت زیادہ متوجہ رہنا چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے کہ جب وہ پلٹیں گے اور وہ وقت ملاقات آئے گا تو اس وقت کیا حالت ہوگی ہماری۔ ٹھیک، ام یقولون افطرا، کہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے خود اپنی طرف سے فیبریکیٹ کر لیا ہے؟ یعنی اب یہ رسول کے حوالے سے کہ یہ جو قرآن پیش کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم کہاں سے اپنی طرف سے بنا کے لے آئے؟ قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، تو اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر میں نے اس کو افترا کیا ہے تو اس کا جرم جو ہے وہ میرے اوپر ہے، اور میں بری ہوں جو تم جرم کر رہے ہوتے ہو، یعنی کہ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ ٹھیک ہے، یہ ایک جملہ بیچ میں جو حضرت نوح سے متعلق نہیں۔ اچھا، اب حضرت نوح پھر آئے، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور اوحیا یہ پیسو ہے،
नूह की तरफ वही की गई, यानी अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही की गई। अगर आप इसको वो सूरह नूह की आयतों से मिला लें तो यानी ये कौन सा मौका हमको नजर आता है, दिखता है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने उन जालिमीन के हक में बद्दुआ की कि खुदा इनकी गुमराही को बढ़ा, इनसे तमाम बरकतों को सल्ब कर ले, तो उसके रिस्पॉन्स में फिर ये वही हजरत नूह की तरफ की गई। वऊहिया इला नूहिन अन्नहु लन युअमिना मिन कौमिका, कि बेशक तेरी कौम में से कोई ईमान लाने वाला नहीं है, इल्ला मन कद आमन, मगर जो अब तक ईमान ला चुके। अब कोई नया मोमिन इनमें पैदा होने वाला नहीं। ठीक। वला तबतइस बिमा कानू यफअलून, तो बस तुम उससे बूस यानी एक जो इंसान एक डिस्ट्रेसिंग, एक अजीब सख्ती वाली एनोइंग वाली फीलिंग आती है ना, कि जब हम दूसरों को गलत काम करते देखते हैं तो एक अच्छा इंसान जो है वो खुद अपने आप को सख्ती और अजियत में महसूस करता है, वो है ये बोस। तो फला तब तइस बिमा कानू यफअलून, कि तुम जो है उनकी फेल की वजह से, उनके कामों की वजह से सख्ती और तंगी और अजियत महसूस ना करो, छोड़ दो अब इनको। अब इनका फैसला हो चुका, क़ज़ा आ चुकी, और अब आखिरी फैसला इनका अनकरीब सामने आ जाएगा। और तुम अब क्या करो, वफ़्नइल फुल्का बिअअयुनिना, कि एक फुल्क यानी एक शिप या बड़ा जहाज, उसकी सनाअत करो। ठीक है, सनाअत यानी उसको बाकायदा बिल्ड करना, मैन्युफैक्चर करना, जैसे कि शिप्स बनाए जाते रहे हैं और अभी भी बनाए जाते हैं बड़े बड़े जहाज, उसकी सनाअत करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, फैब्रिकेशन करो उस जहाज की। बेअयुनिना, हमारी आंखों के सामने, हमारी आंखों या हमारी ऐन, हमारी नजरों के साथ साथ, उसके निगरानी में। ववहयना, और हमारी वही के साथ या वही के सबब से। तो इसका मतलब ये हुआ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो किश्ती बनाई थी और बाकायदा बनाई थी, तो उसका जितना भी डिजाइन था, या कह लें कि उसके जितने भी ड्राइंग्स थी, वो सब की सब वही इलाही से हासिल हुई थी, और उसकी फैब्रिकेशन में सुपरविजन खुद खुदा की तरफ से थी। ठीक है, बेअयुनिना यानी सुपरविजन, हमारी निगाहों के सामने। वहयना यानी इंस्ट्रक्शंस, तो उसका जो पूरा इंस्ट्रक्टिव डिजाइन है वो वही से आ रहा है, और उसके फैब्रिकेशन के जितने प्रोसेसेस हैं वो आईने इलाही के मातहत अंजाम पा रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? सर समझ आ गई बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये किश्ती जो थी या जो जहाज बनाया था वो एक मिरेकल था, और उससे कोई बहुत ही खास काम लेना था, वरना ये वहयना और बेअयुनिना नहीं आता। यानी इतनी सख्त इंस्ट्रक्शन नहीं आती कि तुम बनाओगे तो हमारी हिदायत के मुताबिक बनाओगे। और क्योंकि दोनों चीजें होती है ना, आप किसी को एक बेहतरीन डिजाइन पकड़ा दें तो ये उसकी गारंटी थोड़ी होती है कि वो चीज वैसी ही बन भी जाएगी। उसको बनाने के जितने मराहिल होते हैं उसमें उतनी ही स्ट्रिक्ट सुपरविजन चाहिए होती है। अगर कहीं गलतियां होती हैं तो उसको उसी हिसाब से सही करना पड़ता है, तब वो चीज अकॉर्डिंग टू द डिजाइन बनती है। तो दोनों बातों का ख्याल रखा गया कि सुपरविजन भी आलम बाला से, और उसको बनाने की हिदायत भी वही इलाही के मुताबिक। वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू, और मुझसे खिताब न करना उन लोगों के बारे में कि जो जालिम हो गए। इन्नहुम मुग़रक़ून, बेशक वो गर्क किए जाने वाले हैं।
اچھا اب یہاں پر جو یہ جملے آ رہے ہیں نا 2 دفعہ ہے کہ فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، کہ جو لوگ وہ کام کرتے ہیں اس سے سختی اور اذیت نہ محسوس کرو، یا مجھ سے ظالمین کے یا ظلم جو کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرو۔ اس کے 2 احتمالات ہو سکتے ہیں۔ ایک احتمال جو آتا ہے، جو ایک واقعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت نوح کا ایک بیٹا جو بعد میں غرق ہوا اور جس کا ایک امپیکٹ حضرت نوح پر آیا، اور انہوں نے خدا سے اس بارے میں سوال کیا، کیا اس بارے میں خدا ان کو پہلے سے ہی احساس دلا رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ظالمین میں سے ہیں اور تمہیں ابھی ان کا ادراک نہیں ہے، اور پھر یعنی کہ جب وہ غرق ہوں گے تو پھر تم اس وقت مجھ سے نہ بات کرنا، یعنی ان کے بارے میں خطاب نہ کرنا، کہ یعنی یہ ایک وہ کیا ہے، وہ اشارہ ہے، یا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر بہرحال جو بھی ہو لیکن اپنی قوم پر شفیق ہوتا ہے، اپنی قوم پر مہربان ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی اذیتیں اس لیے نہیں برداشت کی تھیں کہ اپنی قوم کو اپنی نظروں کے سامنے غرق ہوتا ہوا دیکھیں۔ تو پھر یہ ایک پاسبلٹی ہو سکتی تھی کہ جب وہ لوگوں کو یعنی ڈوبتا ہوا دیکھیں، اس طریقے سے فریاد کرتا ہوا دیکھیں، تو پھر دوبارہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں کہ اے خدا ان کو معاف کر دے یا کنسیڈر کر لے۔ تو یہ والی بات نہیں کرنا مجھ سے۔ تو ان 2 میں سے کوئی ایک بات ہو سکتی ہے کہ جب ان کو بار بار یعنی کشتی بناتے وقت جب ایک بات کہی جا رہی ہے کہ آپ ظالمین کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کریں گے، اس کو مطلب یا جو یہ لوگ کر رہے ہیں ان کے اعمال ہیں ان کی طرف سے سختی اور اذیت محسوس نہیں کریں گے۔ ٹھیک، چلیں آج یہاں تک روکتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کنکلوڈ کر لیں گے کہ اس میں پھر کشتی کا چلنا، طوفان کا آنا، بیٹے کا واقعہ اور 1-2 چیزیں اور ایسی۔ تو انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کے سلسلہ آیات کو پورا کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر حضرت ابراہیم۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، اس میں دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات احتمالاً جو باتیں ہوتی ہیں نا، یعنی کہ اس کو ہو سکتا ہے دونوں باتیں ہوں۔ کیونکہ جہاں پر انہوں نے کہا ہے افسوس نہیں کرنا، مطلب اپنے آپ کو وہ نہیں ہونا، ان کے اوپر وہ نہیں ہونا، وہ قوم کے لیے ہو، جہاں مخاطب کی بات ہوئی ہے وہ بیٹے کے لیے ہو۔ میں بھی یعنی یہ 2 پاسبلٹیز ہی سمجھ میں آ رہی ہیں جی، کہ جس سے کیونکہ وہاں پر جہاں بیٹے کا جواب دیا تو وہاں پر اللہ نے یہی کہا تھا نا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ بات اب میں طے ہو چکی ہے کہ یہ نہیں ہوگا۔ ہاں یعنی اس میں جی انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو ذرا اگلی دفعہ ڈیٹیل میں یہ میں بات پڑھیں گے۔ کلیئر ہو جائے جی گی۔ جی 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 بالکل صحیح صحیح صحیح، دونوں چیزیں پاسبلٹیز ہیں۔ ٹھیک ہے، جی، ویسے یعنی بیٹی کے خدا معاملے ان کو شروع میں ہوشیار کر رہا ہے کہ ایسی ہاں کوئی چیز آ جائے گی سامنے۔ آ جائے گی، تو وہ اس وقت اس نے کہا تھا ہم، ایک دوسری آیت، پہلی آیت جنرل ہے، دوسری آیت اسپیسیفک ہے۔ ہم۔ جی جی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ جو بیٹے کے معاملے میں جو انہوں نے کہا وہ تو اس کانٹیکس میں نہیں تھا، وہ تو ان کے لیے ایک دعا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے اہل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو کہا تھا کہ جو تیرے اہل سے ہوگا اس کو بچا لے گا، تو چونکہ وہ اہل کے میننگ نہیں سمجھ سکے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے اہل سے ہے، اس کو بچا لے، تو اللہ تعالیٰ نہیں نے ایسا کہا نہیں ہے۔ جی پیغمبر اولو العزم پیغمبر اہل کے میننگ نہ سمجھ سکے۔ نہیں، تبھی تو انہوں نے کہا کہ تو نے کہا تھا کہ یہ میرے اہل ہم سے، انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کریں گے اس پہ۔ صحیح
لیکن میں ایک گزارش کروں گا کہ یہ ہمارا ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے، نبیوں کے بارے میں اس طریقے کے فیصلے نہیں دینے چاہیے. انبیاء معمولی انسان نہیں ہوتے ہیں، یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں. انبیاء جو ہے نا بڑے سے بڑے عالم اور مجتہد جن کی آپ عزت کرتے ہیں نا، انبیاء کا مقام ان سے بھی بلند ہوتا ہے. صحیح. تو وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ سادہ سادہ سی باتیں جو ہے نا وہ ان کو سمجھ میں نہ آئیں، وہاں پر ان کی لغزش ہو جائے یا قدم پھسل جائے، ایسا نہیں ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے، نیکسٹ اس میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جواب بھی بڑا سخت آیا تھا. بالکل بالکل بالکل. اور تو کوئی بات نہیں. شکریہ سر. ٹھیک ہے، چلیں پھر. تو ہمارے کسی خواہر کو کوئی ایسا سوال، کوئی کوشچن تو نہیں؟ چلیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. چلے. اور اس کو آپ لوگ پھر نوٹس وغیرہ ضرور بناتے رہیے گا اس کے. جی وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تاکہ جو اس میں نا وہ آج آپ نے کو جو ظلم اور ضلالت کی بات کی وہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو مطلب دوبارہ سے ویژولائز کرنا پڑے گا. ہاں، اور ایک طریقہ جو میں آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں نا، کہ اپنے ذہن میں چیزوں کا ایک منظر نامہ بنائیں، اور جو خدا نے زندگی ہمارے سامنے رکھی ہے اس میں وہ آیات موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ وہ منظر کشی کر سکتے ہیں. اور اسی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کافی ساری مثالیں بھی بیان کر دی ہیں قرآن میں. صحیح. تو ہمارے جو ایک پڑھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا کہ ہم لفظوں پر بہت زیادہ جا رہے ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اچھا جو طریقہ ہے آپ کے لیے وہ کیا ہوگا کہ آپ اس کو ویژولائز کریں، تو وہ چیز بیٹھ جائے گی آپ کے دماغ میں، وہ پورا ایک نظام سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک، چلیں فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ سر. خدا حافظ. جزاک اللہ.